سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا، ایمان والوں کے گھر میں ہم آ گئے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے بھی ایمان کی دولت دے دی ہے، تو اب کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا چیز ہے وہ اسلام جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ امت کے ایک ایک فرد کو، مومنوں کو یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں؟ کیا ہے اسلام؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اب راستے میں گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ ان یہودیوں نے دیکھا، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھائی یہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرے یہودی نے کہا کہ بھائی یہ پتھر اس راستے میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزر جاتا تو مسلمان اور اسلام کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر سائڈ میں کر دینا۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ اسلام کا شیوا ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اسی لیے اس یہودی نے کہا کہ اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزر جاتا تو راستے میں پتھر پڑا ہوا نہ ہوتا، اس کو سائڈ میں ڈال دیتا۔ اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، مومنوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کو کہا ہے اسلام۔ یہ نہیں کہا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی رہنے دو، کون اٹھائے گا؟ یہ مومن کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے اسپین کا نام سنا ہوگا۔ کیا ہے اسپین؟ یہ اسپین ایسا ملک ہے کہ ایک وقت میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا دبدبہ ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا ایک وقار تھا، مسلمانوں کا ایک اعزاز تھا۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے نہ قرآن کی قدر کی ہے، نہ اسلام کی قدر کی ہے، نہ اپنی قدر کی ہے، نہ مساجد کی قدر کی ہے، نہ مدارس کی قدر کی ہے، نہ علماء کی قدر کی ہے، نہ حفاظ کی قدر کی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب ڈال دیا کہ اسپین سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایک زمانہ آیا، اسپین سے اسلام کو مٹا دیا گیا، اسپین سے اسلام کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں، اسلام کو صحیح جانا نہیں، اسلام کی پہچان کو سمجھ لیتے، قرآن کو سمجھ لیتے، حدیث کو سمجھ لیتے، علماء کو سمجھ لیتے، مدارس مساجد کو سمجھ لیتے، تو شاید یہ عذاب ان پر نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ اسلام کو وہاں سے مٹا دیا گیا، حکومت کو ختم کر دیا گیا، اسلام کی نشانی کو مٹا دیا گیا۔ جب مسلمان وہاں سے ختم ہو گئے، اسلام وہاں سے ختم ہو گیا، اب وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی مسلمان اس علاقے میں یا اسپین میں موجود تو نہیں ہے، اس کی پہچان کرنی ہے۔ اس کی کیا پہچان کرنی ہے؟ اب انہوں نے یہ سازش رچی، انہوں نے یہ ذہن میں بات رکھی کہ اگر اس علاقے میں یا ملک اسپین میں کوئی مسلمان ہوگا تو اس کام کو ضرور انجام دے گا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک چوراہے پر ایک مٹکے میں ایک پانی کا مٹکا بھر کر رکھ دیا، اور اس کی تھوڑی دوری پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا۔ دھیان سے سنیں بات، کوڑ کے مریض کو تھوڑی دور پر بٹھا دیا، اور وہ مٹکا جو پانی کا رکھا ہوا تھا اس کے پاس ایک گلاس رکھ دیا، اور وہ کوڑ کا مریض جو دور بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ کہہ دیا کہ جب بھی کوئی اس علاقے سے گزرے گا، اس راستے سے گزرے گا، اس جگہ سے گزرے گا، تو ذمہ داری تیری یہ ہے کہ تو اس سے صرف پانی مانگنا۔ جانے والے سے، گزرنے والے سے تیری ذمہ داری ہے کہ تجھے پانی مانگنا ہے۔
اب وہ کوڑ کا مریض بیٹھا ہوا ہے، ادھر وہ پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، برابر میں گلاس رکھا ہوا ہے، جو بھی آتا اس سے وہ کہتا بھائی مجھے پانی پلا دو، مجھے واٹر پلا دو، العطش پانی، مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی دے دو۔ لیکن وہ اسپین کے لوگ کیا سمجھتے ہیں اسلام کیا ہے، وہ یہودی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے، وہ پانی مانگنے والا پانی مانگتا اور وہ ایسے ہی گزر جاتے۔ جب کئی روز ہو گئے بیٹھے ہوئے تو 2-3 روز کے بعد دیکھا کہ ایک انسان آیا، ٹائی کوٹ پہنے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ وہ انسان اس راستے سے گزرا اور اس کوڑ کے مریض نے دور سے اشارہ کر کے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ اب اس انسان نے جب یہ دیکھا کہ یہ بیچارہ معذور ہے، یہ کمزور ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، وہ مٹکی کے پاس گیا اور اس مٹکی میں سے گلاس پانی کا بھرا اور اس کوڑ کے مریض کے سامنے کر دیا۔ اسپین کے لوگوں نے یہ سازش رچی ہوئی تھی، چاروں طرف پولیس دستہ بٹھا رکھا تھا کہ جو آدمی بھی اس کو پانی پلائے گا اس کو فوراً گرفتار کر لینا۔ جیسے اس انسان نے پانی بھرا اور اس کو پلا دیا، چاروں طرف سے فورس آئی اور اس کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، عدالت میں پیش کیا گیا اور کہا کہ بھائی تو اپنا نام بتا کیا ہے۔ اس نے کبھی کرسچن نام بتایا، کبھی یہودیت والا نام بتایا، کبھی نصرانیت والا نام بتایا، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا اور یہ کہا کہ سچ بتا تو کون ہے۔ تو اس انسان نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ نہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ میرے سر پر ٹوپی ہے، نہ میرا لباس اسلامی ہے، نہ میری شان لباس ایسا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہہ دے دور سے کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مجھے پہچانا کیسے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کام کوئی کر سکتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، تو یہ صرف ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ اور ہم نے صرف اس وجہ سے تجھے پہچانا کہ تو نے اس پیاس والے جو آدمی کوڑ کے مریض میں مبتلا تھا، تو نے پانی بھر کر اس کو پلایا۔ ہم وہیں سے سمجھ گئے کہ مسلمان کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ مسلمان کا ہی کام ہے۔ تو لاکھ اپنے آپ کو چھپا لے، یہ صرف مسلمان کام کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور و دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہے اسلام؟ یہ ہے اسلام کے بھوکے کو پانی پلانا، پیاسے کو بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی شناخت ہے، اور اسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو حضور دوستو، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔